نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا برادران اسلام، اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اسلام کی شان دولت ہے اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو موحد بنایا، توحید پرست بنایا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ پاک نے ہم سب کو بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کی امت میں پیدا ہونا بھی بڑی فخر کی چیز ہے، کیونکہ اگلے نبیوں نے بھی امت میں آنے کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی، کیونکہ آپ کے فضائل، آپ کے مراقب اگلی کتابوں میں موجود تھے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کے فضائل بہت سارے لکھے تھے، تمام انبیاء نے پڑھے تھے۔ یہ نبی آئیں گے اخیر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے 2000 سال بنانے سے پہلے آپ کا نور اللہ رب العزت نے بنا دیا تھا۔ ان نور کے 4 حصوں میں سے ایک حصے میں سے تو اللہ رب العزت نے اپنا لوح محفوظ، اپنا عرش، کرسی وغیرہ بنایا، اور اسی میں سے اللہ نے 7 آسمان، 7 زمین، چاند، ستارے، سیارے، ساری چیزیں بنائی اللہ نے، اور 3 حصے بچے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک میں بھر دیے۔ اتنا نور تھا ہمارے نبی کے چہرے مبارک پر۔ ایک حصے میں سے پوری دنیا کا وجود، اس میں 7 آسمان، 7 زمین سب آ گئے، اور 3 حصے باقی کے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے جس میں اطہر کے اندر بھر دیے۔ جبریل امین سے بھی پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہوا تو اخیر میں تمام نبیوں کے بعد، تمام امتوں کے بعد، آپ کی پیدائش کے وقت بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ جیسے گزر گیا سب سے مشہور واقعہ اصحاب فیل کا بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات صرف پیدائش سے شروع ہو گئے تھے، اور آپ کے گھروں میں برکتیں بھی۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں 61 سالی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ بچوں کو دیہاتوں میں سے آ کر دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ مکہ کے اندر اس وقت بہت سارے بچے پیدا ہوئے تھے، جس وقت ہمارے آقا آئے دنیا میں۔ بہت ساری عورتیں مالداروں کے بچوں کو لے کے چلی گئی، صرف ہمارے آقا کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ یتیم تھے، کیونکہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے اور ابا کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی دنیا سے بڑھ چلی گئی۔ تنہا آپ تھے، کسی نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ ایک آپ کی دائی حلیمہ، جو جس کی قسمت کھلی، وہ آئی، اس کی سواری بھی بہت دبلی پتلی تھی، وہ بھی کمزور تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، سیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی تھی۔
ان کو بھی پورا دودھ نہیں ملتا تھا، اتنی کمزور، اتنی دبلی قحط کا زمانہ تھا، لیکن وہ مکہ میں آئی دیہات میں سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا ہے اور اٹھا کے ان کے شوہر آگے بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھے، وہ سواری چل نہیں رہی۔ اللہ رب العزت کو بتانا تھا کہ میرے آقا اسپیڈ بھی نہ ہونی چاہیے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری اٹھ نہیں رہی۔ دائی حلیمہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہوگی، سمجھ گئی کہ شاید یہ مبارک اور برکتی بچہ ہے، وہ میں پیچھے رہ کے بیٹھے ہوں، اس لیے لو اس کو آگے رکھو۔ تو جیسے ہی ہمارے آقا کو آگے لائے، سواری اٹھی، اٹھی نہیں چلی، تیز رفتار کی ہوا کی طرح چلی ہے۔ وہ لوگ جو مالدار کی عورتیں جو آگے گئی تھی، کئی دور، کئی کلومیٹر دور چلی گئی تھی، لیکن یہ سواری اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھی کہ گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ اب یہ لوگوں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، کیونکہ دھول کے اندر، گرد و غبار کے اندر دکھ نہیں رہا، تو سب سائڈ میں ہو گئے راستہ جانے کے لیے، کیونکہ کوئی بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، سب سائڈ میں ہو گئے۔ جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ دائی حلیمہ ہے۔ سب نے روکا، دائی حلیمہ رک جا، رک جا۔ کہاں کہ بھائی تو سواری تیری دبلی پڑتی تھی، کمزور تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، ہمارے جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد تو پہنچی ہے مکہ میں، اب واپسی کے اندر تو کہاں سے لائی سواری؟ دائی حلیمہ نے کیا جواب دیا؟ تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے، تاریخ دائی حلیمہ نے کہا کہ میری سواری بھی یہی ہے، میں بھی یہی ہوں، لیکن صحیح سوال بدل گیا، چلانے والا بدل گیا۔ بچپن سے ہی برکتیں شروع ہو گئی تھی ہمارے یہاں، بچپن سے ہی۔ جیسے ہی اظہار نبوت ہوا، آپ کے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ آپ کو لوگ امین و صادق کہہ کے پکارتے تھے، بچپن سے ہی آپ کے اخلاق ایسے بہترین تھے کہ کسی کو آپ کے سامنے دیکھنے کے بعد اوف تک کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ کا چہرے مبارک دیکھ کر لوگ اپنا سینہ اور اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا، ایسا مبارک چہرہ تھا۔ امین و صادق کا لقب دے کر مکہ کے لوگ آپ کو پکارتے تھے، لیکن جیسے ہی اظہار نبوت ہوئی، آپ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہا، لوگوں کو ڈرانا چاہا، سب لوگ مخالف ہو گئے۔ ایسے دین کی باتوں کے اندر، دین کی آپ بات کریں گے کسی کے سامنے، لوگ مخالف ہوں گے، دین کا کام کریں گے، حالات آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سب ملتی چیزیں، حالات آئیں گے، جیسے آپ کو حالات آئے، جیسے آپ نے دعوت کا کام، دین کا کام شروع کیا، اسلام کو پھیلانا شروع کیا، آپ کے اوپر کئی طرح کے حالات آئے، لیکن اللہ رب العزت کو دین اتنا پسند ہے، دین اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے آقا سے اتنی محبت تھی، اس کے باوجود بھی ہمارے آقا کو تکلیف میں دیکھنا اللہ نے پسند کیا، لیکن دین دنیا سے مٹ جائے یہ پسند نہیں کیا۔ دین اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام ہمارا مذہب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہو، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، صبح اٹھنے میں، پیشانی کے بالوں سے لے کے پاؤں کی تھوڑی کے نیچے تک، پاؤں کے انگوٹھے تک، پورا ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، مہرہ، ہمارا لباس اسلامی مطابق ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا، تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ صحابہ کا مقدس طبقہ، صحابہ کی مقدس جماعت جہاں بھی جاتی تھی لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس، لوگوں ہمارے جیسے ہو جاؤ. صحابہ یوں کہتے تھے ہمارے جیسے ہو بن جاؤ. آج ہم کہہ سکتے کسی کو ہمارے جیسے بن جاؤ؟ لوگ نفرت کرتے ہیں ہمارے اخلاق دیکھ کر. صحابہ کا ایک مقدس طبقہ جماعت ایسی تیار ہوئی تھی، سادہ لباس تھا، لیکن جہاں جاتے تھے قلعے کے قلعے فتح ہو جاتے تھے، شہر کے شہر فتح ہو جاتے تھے. مسجد اقصیٰ جو اسرائیلیوں کے قبضے میں تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا فتح کرنے کے لیے. ان لوگوں نے تورات اور زبور میں یہ صفاتیں پڑھی تھی کہ اسلام کا مقدس خلیفہ، دوسرا خلیفہ، ان کا لباس یہ ہوگا، ان کی سواری یہ ہوگی، یہ آئیں گے اور یہ مسجد اقصیٰ فتح ہوگی. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ صفت کا کوئی آدمی نہیں ملتا، تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے حوالے چابی سپرد کریں گے، لیکن تمہارے خلیفہ کہاں ہیں، یہ حلیہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سفر کیا، مسجد اقصیٰ گئے. ان کو دیکھتے ہی مسجد اقصیٰ کی چابی ان کے پاؤں میں ڈال دی. اس وقت ان کا لباس کیا تھا؟ لگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ مبارک کے اندر 11 پیروں تھے. اس وقت یہ لباس سادہ لباس، لیکن پوری زندگی اسلامی تھی، پوری زندگی. میرے دوستو، ہماری زندگی اسلام سے دور ہو گئی، اس لیے آج ہم پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں. ہمارے آقا نے 1500 سال پہلے یہ کہا تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی، اسلام کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی. پانی کے جھاگ کے معنی ان کو لوگ دور کر دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب ختم ہو گیا. آج یہی حال ہے. دیکھو ہمارے آقا نے جو پیشن گوئی کی یہی ہے. پوری زندگی میں ہمارا اسلام نظر نہیں آتا. لباس میں اسلام نہیں ہے، چلنے پھرنے میں اسلام نہیں ہے، بولنے میں اسلام نہیں ہے. میرے دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہمیں یاد دلا کے گیا ہے کہ تم نے جیسے ایک مہینہ پوری اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ گزارا ہے، اسے 11 مہینے گزارو تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. پوری دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. جیسے پہلے اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے. پہلے قرآن تھا، یہی آج قرآن ہے. ہوا کیا؟ لوگ بدل گئے، ہماری نیتیں بدل گئی، ہمارے اخلاق بدل گئے، ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب بدل گیا، اسلام کے خلاف ہو گیا. اس لیے اللہ کی آتی ہوئی مدد بھی چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ جائے گی، ان کے دلوں میں سے چھوٹوں پر رحم ختم ہو جائے گا، بڑوں کی ادب کرنا ختم ہو جائے گا، علماء کرام کی قدر ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ عذاب دے گا کہ ان کے دلوں میں سے وہم یعنی پیدا کر دے گا، یعنی موت کا ڈر پیدا کر دے گا. موت کا ڈر سب سے پہلے، اور دنیا کی محبت آ جائے گی. آج ہمارے دلوں میں دیکھو موت کا ڈر بہت ہے، دنیا کی محبت بھی بہت ہے. یہ ساری چیزیں کب دور ہوگی کہ اللہ کے احکام پورے کے پورے ہماری زندگیوں میں آئیں گے. پورا محلہ کا محلہ فجر کی نماز میں سو جاتا ہے اور کسی کو افسوس تک نہیں ہوتا. یہ ہماری ایمان کی مقدار ہے کہ کتنا ایمان ہماری زندگیوں میں ہے. ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی نماز سے دور ہے اور ہمیں کیسے چین آتا ہے، سکون کیسے آتا ہے. ہماری زندگیوں میں دکھ ہونا چاہیے. اس لیے نیت کرے جیسے مبارک مہینہ ہم نے گزارا ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ہمارے 11 مہینے بھی ایسے ہی گزرنے چاہیے انشاءاللہ. اور ہمیں یہ محنت بھی کرنی ہے
جیسے ہم نماز پڑھے دوسرے ہمارے بھائی بھی نماز پڑھنے والے کیسے بن جائے، کم سے کم صرف اللہ کے احکام جو اہم عبادت ہے اس کو کرنے والے کیسے بن جائے، نماز کی پابند کیسے بن جائے۔ جوان طبقہ مسجدوں میں، بوڑھا طبقہ مسجدوں میں، بچے مسجدوں میں اور